बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ। पिछली वीडियो मैंने जहां छोड़ी थी वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि गद्दार के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। आप कोई भी कदम उठा लें, आप गद्दार हैं। और ये ताकत के नशे में मस्त लोग कर रहे हैं, बदमस्त हाथी जो होते हैं वो कर रहे हैं। और वो ये तसव्वुर भी नहीं कर रहे कि वो कितना ज़्यादा एक जहर और एक नफ़रत के बीज बो रहे हैं। और वो नफ़रत के बीज, अगर ये नफ़रत के बीज इनकी आबियारी हो गई तो कल को इदारों के लिए कितने बड़े मसाइल पैदा होंगे। इस पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं आपको डिटेल्स में जाता हूँ क्योंकि अब ताज़ा तरीन जो आया है, बाकी सारी चीज़ें भी देखता हूँ, गद्दार आसानी से। और ये 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब के बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट इस तरीके से तकसीम किए जा रहे हैं, ऐसे छापे लगाए जा रहे हैं कि बस जनाब जो बोले, एक मुंह से एक लफ्ज़ निकाले, उसको कहते हैं ये गद्दार है। तो इसीलिए क्योंकि लोग जानते हैं, पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं ये ना ही 50s का दौर है, ना ही 60s का दौर है, ना ही 70s का दौर है कि आप, ना ही 80s का दौर है कि आप बस यूं करेंगे। 90s तक तो ये चलता रहा है, और वो इसलिए चलता रहा है कि सियासी जमातें एक दूसरे को, सियासी लीडर एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क और गद्दारे वतन के सर्टिफिकेट आपस में बांटते रहे हैं। और आज ये नतीजा आया है कि अब हम सब गद्दारे वतन हो गए हैं, सब, और एक दूसरे के कागजों में। और बहुत आसान काम है, हो ये रहा है। अभी एक ताज़ा तरीन जो बहस चल रही है कि IMF के बारे में बात कर दी, आलमी मालियाती इदारों के बारे में बात कर दी, उनको कुछ कह दिया तो आप गद्दार हैं। इससे बड़ा मैंने भयानक और बदतरीन वक्त मैंने नहीं देखा था पाकिस्तान की तारीख में कि आप आलमी मालियाती इदारों पर भी तनकीद नहीं कर सकते, आप उनकी पॉलिसियों पर तनकीद नहीं कर सकते, अपने वतन में बैठ के आप उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कर सकते। इवन आप अगर किसी मुल्क की मालियाती पॉलिसियाँ हैं और उससे कोई शहरी या कोई लीडर, इवन कोई गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत भी अगर ये समझती है कि जनाब ये दुरुस्त नहीं है, तो आप गद्दार हो गए, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। वजीर ख़जाना सूबाई तैमूर झगड़ा जो है वो 2 माह से वो वक्त मांग रहे थे जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब से और फेडरल गवर्नमेंट से। वो वजीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और इंतहाई हसास सूबा है, और हसास सूबे के साथ साथ वहाँ पे आपको पता है अहम तरीन लेजिस्लेशन हुई, जो कबायली इलाकों को ज़म किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। उनके तरक्याती काम हैं, उनके डेवलपमेंट्स का वर्क काम है, उनको कौमी धारे में लाना है, उनके लिए हम काम करने हैं। और ये सब कुछ करने के लिए और फिर अब सैलाब आ चुका है, वहाँ पे शदीद तरीन मुतासर है, वहाँ पे दोबारा सर उठा रही है दहशतगर्दी, और दोबारा वापसी हो रही है दहशतगर्द तंजीमों की। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और वो 2 महीने से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुलाकात नहीं दी जा रही। सूबाई वजीर ख़जाना को फेडरल गवर्नमेंट मुलाकात के लिए वक्त नहीं दे रही, और उसके बाद साबिक वजीर ख़जाना और मौजूदा सूबाई वजीर ख़जाना टेलीफोन पे बात करते हैं और एक दूसरे से मशवरा करते हैं, उनके फ़ोन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये चीज़ आ चुकी है कि वज़ीर आज़म के टेलीफोन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के टेलीफोन न सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं बल्कि वो रिकॉर्डिंग दानिश्वरों को दी जाती है कि जनाब आप ये चला दें। तो अगर किसी मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके टेलीफोन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वो रिकॉर्ड हो रहे हैं जो लैंडलाइंस हैं और वो घर पर हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनकी अहलिया के रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। अब सूबाई वजीर ख़जाना का टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहा है और साबिक वजीर ख़जाना बात कर रहे हैं, वो टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। आखिर ऐसे कौन से कौमी राज हैं, या ये कहाँ से क्या कोई ये रियासत के दुश्मन हैं? ये चीज़ें अब हो गई। अब उस पर पूरी कंपेन लॉन्च की जा रही है कि हो ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी, IMF को ये कह दिया, ये ख़त लिख दिया, वो ख़त लिख दिया। तो ये है बदतरीन हालात पाकिस्तान के। और उसके बाद अब तक कितने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा चुके हैं। ARY क्या गद्दार हो सकता है? मैं ये पूछता हूँ, क्या फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पे ARY को गद्दार करार दे दिया जाए? ये है सवाल। ARY जो कि एक तवील अरसे से जो अफ़वाज पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का, अदलिया का एक आवाज़ है, उनकी एक आवाज़ है, क्योंकि
میں نے 17 سال ARY میں کام کیا ہے، اور ان 17 سالوں میں جو ہمیں ایک ہی بات کہی جاتی تھی کہ ہم نے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا اور میرے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے تھا. کیونکہ اب جب بھی ہماری انٹرنل میٹنگ ہوتی تھی اس میں خاص سلمان اقبال صاحب ہوں، حاجی اقبال صاحب ہوں، حاجی رؤف صاحب ہوں، جانی بھائی ہوں، ایون مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب سے بھی ہمارا بہت اچھا رہا، ان سے بھی اچھا تعلق رہا، ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان کے بھی ساتھ بھی میٹنگ ہوتی تھی. تو یہاں تک کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی آواز، اور ARY پہ چھاپ ہی یہ تھی، بیرون دنیا میں، بیرون ممالک میں بھی اور اندرون ممالک میں بھی، اندرون ملک بھی یہی چھاپ تھی. کیونکہ ہمیں تو سزا یہ دی جاتی تھی کہ یہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں جی، یہ تو ان کے ٹاؤٹ ہیں، یہ کہا جاتا تھا. ارشد شریف صاحب، صابر شاکر، ان کو بھی یہی کہا جاتا تھا. اور اس کے بعد ایاز امیر صاحب کو کیا کہا جاتا تھا، عمران ریاض کو کیا کہا جاتا تھا. وہ تو سارا دن سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہی یہ ہوتی تھی ہماری، اور بدترین قسم کی ہوتی تھی. ڈاکٹر معید کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا، یہی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں سمیع ابراہیم، ان کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ بھی ٹاؤٹ ہے جی، ان کا ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے، پاکستانی اداروں کا ٹاؤٹ ہے، یہ کہا جاتا تھا. تو طارق یہ فاروق، جمیل فاروقی جو ہیں، ان کو بھی یہی کہا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی یہی کہا جاتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی کہا جاتا تھا. سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان کیا تھی؟ یہی گردان تھی سلیکٹرز کی اور سلیکٹڈ کی، کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ سلیکٹرز ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، اس کے پیچھے افواج پاکستان کھڑے ہیں، یہ ان کے ٹاؤٹ ہیں، یہ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے نیریٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہی جا کے شکایتیں لگائی جاتی تھیں دوسرے ملکوں کے سفارت خانوں کو، ان کی اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن یہ شکایتیں لگاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں کی جاتی تھیں. اور آج یہ کیسے ممکن ہوا جی کہ وہ سب کے سب غدار ہو گئے، وہ سب کے سب غدار ہو گئے، اور سب کے خلاف مقدمات درج ہو گئے، اور سب کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. یہ کہاں سے غدار ہو گئے؟ اسی لیے تو پاکستان کے عوام اس کو قبول نہیں کر رہے کہ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ جو تقسیم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور حکم آتا ہے کہ ان کو غدار ڈکلیئر کر دیں، نوٹیفیکیشن ڈکلیئر ہو گئے، مقدمات درج کیے، ایک ضلع سے لے کے دوسرے ضلع تک، خیبر سے وہ کیا کہتے ہیں، خیبر سے کراچی تک، اور گوادر سے گلگت تک، یہی سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ وجہ ہے. پھر ARY نے آخر ایسا کون سا جرم کیا؟ صابر شاکر، اور اس کے بعد خاور گھمن، میں بھول گیا، خاور گھمن وہ غدار ہو گیا، ایک آرمی آفیسر کا بیٹا. عماد یوسف وہ غدار ہو گیا، جس پہ تانے یہ تھے، عماد یوسف پہ ان کو تانے یہ دیتے تھے، وہ جو گروپ بنا ہوا ہے کہ آپ جناب نکلیں ان کے چکروں سے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے چکروں سے نکلیں، یہ خاکیز کے چکروں سے نکلیں، یہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا. وہ کیسے غدار ہو گیا؟ اور صرف اس بنیاد پہ غدار ہو گیا کہ کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے، اور وہ بھی پولیٹیکل. اب ہم ڈیفنس کی طرف تو کبھی گئے نہیں، فوج کی طرف تو ہم کبھی گئے نہیں، افواج پاکستان کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں ان کی طرف ہم کبھی گئے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ افواج پاکستان کے جو جوان ہیں، افسر ہیں، ہم سے وہ پیار کرتے ہیں، وہ خاندان پیار کرتے ہیں، ہمیں ابھی بھی پیار کرتے ہیں، ان کی آوازیں. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہیں، وہ 300 لوگ جو ہیں وہ غدار قرار دے دیے گئے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ قرار دے دیے گئے، ان کا حقہ پانی بند کر دیا گیا، ان کا رزق بند کر دیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، میری جاب ختم کروا دی. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، ان سے تعلق بھی نہیں رکھنا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ساری چیزیں ارشد شریف صاحب بیرون ملک، ارشد شریف جو سرحدوں پہ جا کے فوجی بھائیوں کے ساتھ جا کے لیٹتے تھے آخری سرحدوں پہ، اور وہاں پہ جا کے ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور وہاں پہ جا کے وہ سارے مناظر دکھائے جاتے. میں خود میرا ہفتہ اتوار جو ہے وہ ہوتا تھا جب سوات آپریشن چل رہا تھا، میں خود باہر ہوتا تھا. تو یہ سارے معاملات ہیں، ان پہ ذرا سوچیں، بجائے اس کے کہ جو غلطیاں ہوئیں اس کو ریویو کیا جائے، آپ پکڑ کے نشانہ بنا رہے ہیں. ARY کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، 4000 خاندان ہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا. عدالتیں حکم دے رہی ہیں، نہیں کھل رہا. 4000 خاندان ہیں جن کا روزی رزق چھین لیا گیا ہے. یہ کوئی سلمان اقبال کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ کوئی حاجی اقبال صاحب کا مسئلہ تھوڑی ہے.
یہ 4000 خاندانوں کا مسئلہ ہے، اور یہی کچھ عمران خان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، ڈاکٹر شہباز گل کے بیان کا مطلب وہ کہتے ہیں میں وہ بات نہیں کر رہا۔ وہ بحث بھی ہوئی اس میں عدالت میں کہ جو آسیہ والا کیس تھا، توہین رسالت والا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ مطلب دیا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل، اس کے 1000 ٹویٹس ایسے ہیں جو فوج کے حق میں ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا اپنے ذمہ داران سے، مقتدر حلقوں سے، خدا کے لیے سوچیں کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس سارے معاملے کو۔ کیا ہمارا کام یا ریاست کا کام یا ریاستی اداروں کا کام محب وطن پاکستانیوں کو غدار ڈکلیئر کرنا ہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا ہے، یا پھر واپس آ کے بات کرنی ہے؟ یہ کیا پالیسی ہے؟ جو دل میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑی بڑی میٹنگز یہ ہوتی ہیں کہ کیسے فکس کرنا ہے۔ کیا ہم پاکستان کے خلاف ہیں؟ یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، کیا یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اگر اے آر وائی، اگر صابر شاکر، اگر ارشد شریف، خاور گھمن، حماد یوسف، اس کے ساتھ ڈاکٹر معید، ایاز امیر، عمران ریاض خان، سمی ابراہیم، جمیل فاروقی، یہ سارے کے سارے اگر غدار ہیں تو پھر محب وطن آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جن لوگوں نے آپ کو آخری درجے کی گالیاں دیں، آخری درجے کے الزامات لگائے، آخری درجے تک انہوں نے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ آپ کو رسوا کیا، وہ آپ کے اتحادی ہیں آج۔ اور جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے ان مشکل ترین حالات میں اور جنہوں نے اپنا جان، مال، آبرو سب کچھ قربان کیا، آج ان کو آپ کہہ رہے ہیں یہ غدار ہے اور یہ ریاست مخالف اور ادارے کے دشمن ہے۔ یہ چند لوگوں کی سازش تو ہو سکتی ہے، چند لوگوں کی یہ کانسپریسی ہے جو بنا رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ مسئلہ صاف ہوگا، اور جتنے بھی سازشی ہیں جو اپنا ذاتی سکور برابر کر رہے ہیں، ان سازشیوں کو انشاءاللہ العزیز منہ کی کھانی پڑے گی، انشاءاللہ العزیز منہ کی کھانی پڑے گی، اللہ کے فضل و کرم سے منہ کی کھانی پڑے گی، اور پاکستان سرخرو ہوگا اور ہم سب سرخرو ہوں گے۔ یہ بات پلے سے باندھ لیجئے گا۔ اور باقی جو شخص جو کچھ باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تو بہرحال جی، یہ تھی گزارشات، اگر ہو سکے تو اس پہ غور ضرور کیجیے گا، بجائے اس کے کہ بڑی بڑی میٹنگز ہوں اور اس میں فیصلے یہ کیے جائیں کہ اس کو بھی فکس کرنا ہے اور اس کو بھی فکس کرنا ہے، یہ رہ گیا اور یہ باقی بچ گیا ہے، یہ رہ گیا اور یہ رہ گیا ہے، ذرا اس کو بھی سبق سکھانا ہے۔ تو سبق سکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں، اس مشکل ترین حالات میں بیٹھے ہیں، اور ابھی تک ہمیں پتہ ہے کہ آئین پاکستان ہمیں کہاں تک اجازت دیتا ہے، اور پاکستان سے وفاداری کیسے ہم نے نبھانی ہے، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔